حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے صاحب استطاعت پر. عورت محرم کے ساتھ حج کرے گی. اگر محرم نہیں ہے اور عورت استطاعت رکھتی ہے، اس کے پاس مال کی فراوانی ہے لیکن محرم اس کے پاس نہیں ہے. محرم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ابدی نکاح نہ ہو سکتا ہو، جس کا بھائی ہے، باپ ہے، اور جو ہے وہ بھانجا ہے، بھتیجا ہے. تو شوہر بھی جو ہے اس سے نکاح ہو چکا ہے اور وہ نکاح کی وجہ سے محرم ہوا ہے، بیٹا ہے، تو یہ محارم ہیں. تو محرم کے بغیر اگر عورت حج کرے گی یا عمرے کے لیے جائے گی، جس طرح آج کل کسی اور کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ سفر معصیت ہے، گناہ کا سفر ہے. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کے بغیر اپنے شوہر، بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے یا باپ کے بغیر وہ 92 کلومیٹر 3 فرلانگ سے زیادہ کا سفر کرے. اگر کرے گی تو مجرم ہوگی. اسی لیے اس کو عمرے پر بھی جانے کی اجازت نہیں، حج پر بھی جانے کی اجازت نہیں صاحب استطاعت ہونے کے باوجود. تو پھر اس کو بازار جانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ وہ اگر اتنے فاصلے پر ہے، اور اس کو پھر کسی دربار پہ جانے کی کس طرح اجازت ہوگی؟ اعلی حضرت علیہ رحمہ سے سوال ہوا تو آپ نے ایک بزرگ کا حوالہ دے کے فرمایا کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے، تم یہ مجھے پوچھتے ہو کہ اس کا جانا جائز ہے یا نہیں، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی. تو اگر محرم نہیں ہے تو پھر عورت حج پہ بھی نہ جائے، عمرے پہ بھی نہ جائے. تو عورت کہتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں روضہ رسول دیکھوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے نظارے کروں، اور میرے پاس محرم نہیں ہے اور آپ مجھے روک رہے ہیں. تو بی بی میں نے نہیں روکا، اللہ کے رسول نے روکا ہے. تو صبر کرے گی تو گنبد خضرا نہیں دیکھنے جائے گی، گنبد خضرا والا تیرے پہ راضی ہوگا. تو کعبہ دیکھنے نہیں جائے گی، کعبے والا تیرے پہ راضی ہوگا، اس لیے کہ تو نے کعبے والے کے حکم کو مانا ہے، گنبد خضرا والے کے حکم کو مانا ہے. تو استطاعت ہونے کے باوجود عورت کے پاس اگر محرم نہیں ہے تو وہ حج کو نہیں جائے گی. حج زندگی میں ایک مرتبہ ہی جو ہے وہ واجب ہے.